أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم ومن كل ذنب أثيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وتحية والإكرام سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى يعصب الدين غر المحجلين إمام المتقين وقاتل المشركين مولانا أمير المؤمنين غالب كل غالب مطلوب لكل طالب نعني المراد منه علي بن أبي طالب. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وهيبتهم وسخاوتهم وكرامتهم وشجاعتهم وعظمتهم وعصمتهم وطهارتهم وكرامتهم وشرافتهم ومعجزاتهم وخلافتهم ووصايتهم وإمامتهم وولايتهم ومصيبتهم وعطشهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق بالحق وأصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات ارشاد فرمائیں. حضرات گرامی قدر مبالیان حیدر کرار ماتمداران سید الشہداء غمگساران سیدہ عالمیان، آپ حضرات کی بابرکت اور مہذب سماعتوں کے حوالے کائنات ہست و بود کی اس عظیم کتاب سے چند الفاظ کا انتخاب کہ جو تمام تہذیبوں کی ماں ہے، وہ کتاب. کیونکہ ذکر ام الائمہ کا ہونا ہے، اس لیے الفاظ کا انتخاب بھی ام الکتاب سے کیا جائے. ایک صلوات پڑھے محمد. تمام کتابوں کی ماں کا نام قرآن مجید ہے. قرآن مجید کا ایک بہت ہی چھوٹا سا، بہت ہی مختصر سے الفاظ کے ساتھ جو پروردگار عالم نے چند آیتوں کو ترتیب دے کر ایک چھوٹا سا سورہ بنایا کہ جسے سورہ کوثر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور وہ تمام بچوں کو بھی یاد ہوا کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں دستور ہے کہ جب ہماری ماؤں کی آغوشوں میں ننھے بچے ہوا کرتے ہیں تو وہ پہلے انہیں ائمہ علیہ السلام کے نام یاد کرانے کے بعد، پھر کلمہ طیبہ کی تعلیم دینے کے بعد اگر کچھ یاد کراتی ہیں تو وہ قرآن مجید کی وہ چھوٹے سورے ہوا کرتے ہیں کہ جو بچوں کو یاد کرایا جاتا ہے. لائق صدافرین ہیں وہ مائیں کہ جو اپنی آغوش سے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیا کرتی ہیں، اپنی آغوش سے اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیا کرتی ہیں. توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی قدر، بس 2-3 لمحے تمہید کے گزر جائیں پھر موضوع سے مسلسل. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر. یہ 3 آیتیں ہیں، 3 سطریں ہیں. توجہ رکھیے گا. لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف 3 آیتیں ہیں، صرف 3 سطریں ہیں، چند الفاظ کا مجموعہ ہے. چند الفاظ کے مجموعے کے نام کو کوثر نہیں کہا جاتا.
کوثر نہیں کہا جاتا، 3 سطروں کے مجموعے کو کوثر نہیں کہا جاتا، بلکہ کوثر نظام حیات کا نام ہے۔ سورہ کوثر نظام حیات کا نام ہے، نظام حیات کا نام ہے۔ پروردگار عالم نے، میں اس پر گفتگو کروں گا، پہلے آپ کی خدمت میں اس کا شان نزول بیان کر دوں۔ آخر کیا وجہ ہے جو سورہ کوثر نازل ہوا، کیوں پروردگار عالم نے سورہ کوثر کو نازل کیا؟ ارشاد ہوتا ہے عزیزان گرامی قدر، یہ پروردگار عالم نے جو ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کیا وجہ تھی جو کوثر کا ذکر کرنا پڑ گیا؟ کیا وجہ تھی جو کوثر کا ذکر کرنا پڑ گیا؟ اور پھر دوسری آیت میں اس نے ڈیمانڈ بھی کر دی، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، ڈیمانڈ کر دی۔ پہلی آیت میں عطا کیا، بخشش، تحفہ، عطا، دوسری آیت میں ڈیمانڈ، فصل، نماز پڑھیے، لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے، وَانْحَرْ، اور قربانی دیجئے۔ کس سے ڈیمانڈ کر رہا ہے؟ کس سے ڈیمانڈ کر رہا ہے؟ اس سے ڈیمانڈ کر رہا ہے پروردگار کہ جس سے خود کہہ رہا ہے قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا۔ میرے پیارے، میرے حبیب، راتوں کو جاگا تو کرو، نمازیں پڑھا تو کرو، کھڑے تو ہوا کرو میری بارگاہ میں، لیکن میرے پیارے اتنا زیادہ نہیں، تھوڑا کم کر دو، تھوڑی کم نمازیں پڑھا کرو، پیروں میں ورم آ جاتا ہے۔ مجھے یہ منظور نہیں کہ میرے حبیب کو تکلیف پہنچے، مجھے یہ منظور نہیں کہ میرے حبیب کو تکلیف پہنچے، اس کے پیروں میں ورم آ جائے، اسے تکلیف ہو جائے۔ اپنے پیارے نبی سے پروردگار عالم نے کیا کہا؟ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، راتوں کو نمازیں پڑھا تو کرو لیکن تھوڑی کم کر دو، کم پڑھا کرو۔ لیکن سورہ کوثر کے جب مجدہ سنایا ہے تو اس میں ڈیمانڈ کر لی، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، نماز پڑھو، وہاں روکا، وہاں روکا، اور یہاں ڈیمانڈ کی۔ پتہ یہ چلا کوئی عظیم تحفہ ہے کوثر کی شکل میں کہ جس کی پاداش میں پروردگار اپنے حبیب سے بھی کہہ رہا ہے نماز پڑھو، نماز پڑھو اور قربانی دو اپنے رب کے لیے۔ تیسری آیت میں ارشاد ہوا اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کا دشمن ہی ابتر ہے، آپ کا دشمن ہی ابتر ہے، اس کی اولاد نہیں ہوگی، وہ بے اولاد مرے گا۔ توجہ، بھرپور توجہ، وہ بے اولاد ہی رہے گا، وہ بے اولاد ہی مرے گا، اس کی اولاد نہیں ہوگی جو آپ کا دشمن ہے۔ اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یا رسول اللہ، کیا ماجرا ہے یہ؟ آخر یہ 3 آیتیں ہیں، الگ الگ مفہوم کی، الگ الگ معنی، الگ الگ مطالب اس میں نظر آتے ہیں۔ اگر انہیں دیکھا جائے، ان آیتوں کو ظاہر بظاہر دیکھا جائے تو پہلی آیت کسی اور مفہوم کی ہے، دوسری آیت کسی اور مطلب کی ہے، تیسری آیت سے کوئی اور منطوق ظاہر ہو رہا ہے۔ آخر ماجرا کیا ہے کہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا اتنی آسانی سے۔ قرآن کو غور و فکر کے ساتھ پڑھا کرو تو قرآن میں کبھی بھی مفاہیم و مطالب الگ الگ نظر نہیں آئیں گے، بلکہ ایک آیت سے ربط نظر آئے گا، ایک آیت کا دوسری آیت سے ربط نظر آئے گا، دونوں آیتیں مربوط نظر آئیں گی، لیکن یہاں ظاہر بظاہر دونوں آیتیں جدا جدا نظر آ رہی ہیں، الگ الگ نظر آ رہی ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے کہ 1400 برس پہلے آنا پڑے گا، پیچھے کی تاریخ دیکھنا پڑے گی، تب سمجھ میں آئے گا کہ سورہ کوثر کے پیچھے واقعہ کیا ہے، اس کے نزول کی وجہ کیا ہے، کیا سبب ہے، کیا ریزن ہے جو اسے نازل کرنا پڑا، اسے بھیجنا پڑا۔ جبرائیل کے حوالے سے جبرائیل آئے، زمین پر آ کے رسول کو یہ سورہ سنا دیا۔ آخر اس کا مطلب الگ الگ کیوں ہے، جدا جدا کیوں ہے، مفہوم بدلا ہوا کیوں ہے؟ تو کہ 1400 برس پہلے آنا پڑے گا، تاریخ کے ورق گردانی کرنا پڑے گی، صفوں کو الٹنا پڑے گا، تاریخ کے سینے میں جھانکنا پڑے گا، تب سمجھ میں آئے گا کہ آخر کیا
واقعہ ہے. ناصر مکارم شیرازی نے، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے اس کو اپنی تفسیر میں تحریر کیا. شان نزول کے حوالے سے سورہ کوثر کی وہ تحریر کرتے ہیں کہ ایک روز حضور سرور کائنات بیت الشرف سے برآمد ہوئے، خانہ کعبہ کا رخ کیا، خانہ کعبہ کی سمت چلے. ارادہ زیارت کا ہے، توجہ، ارادہ زیارت کا ہے. کاہے کی زیارت؟ خانہ کعبہ کی، حجر اسود کی. فی الحال اتنا تو ہے کہ ارادہ زیارت کا ہے. اب میں نہیں جانتا کہ زیادہ شوق حجر اسود کو تھا یا محمد کو تھا، زیادہ شوق زیارت کا خانہ کعبہ کو تھا یا حبیب کبریا کو تھا. بہرحال ارادہ زیارت کا ہے. ادھر سے حبیب کبریا نے بیت الشرف سے قدم باہر نکالے، خرامہ خرامہ، آہستہ آہستہ قرآن کی آیات کے مطابق اپنے قدموں کو اٹھاتے ہوئے قرآن نے منع کیا ہے نا کہ پٹخ پٹخ کے زمین پر قدم نہ چلو، پٹخ پٹخ کے زمین پر قدم نہ چلو، بلکہ اس طرح سے چلو جس طرح سے سکون سے چلا جاتا ہے، اطمینان کے ساتھ چلا جاتا ہے، آرام سے چلا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پٹخ پٹخ کے، پیروں کو پٹخ کے چلنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ غرور میں ہیں. زمین بھی اللہ کی مخلوق ہے، آپ بھی اللہ کی مخلوق ہیں. زمین بھی اللہ کی مخلوق ہے، آپ بھی اللہ کی مخلوق ہیں. کسی ایک مخلوق کو پروردگار عالم نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ دوسری مخلوق کے سامنے وہ اپنا غرور دکھائے. ایک صلوات پڑھیں نا مل جو توجہ ہے نا. تو کسی مخلوق کو یہ اجازت نہیں دی خدا نے کہ ایک مخلوق کے سامنے وہ مغرورانہ انداز میں آئے کہ زمین پر پٹخ پٹخ کر نہ چلو قدموں کو. تو حضور خرامہ آہستہ آہستہ قدموں کو آرام سے اٹھاتے ہوئے، آرام سے زمین پر رکھتے ہوئے اس منزل پر پہنچے کہ جسے صحن خانہ کعبہ کہا جاتا ہے. صحن خانہ کعبہ میں جیسے ہی پہنچے تو مشرکین مکہ میں سے ایک سردار، مشرکین مکہ کے الگ الگ گروہ تھے، الگ الگ جرگے تھے، ان میں ایک جرگے کا سردار اٹھا اور اٹھنے کے بعد صحن خانہ کعبہ تک آیا اور آ کر حضور سرور کائنات کو اس نے وسط میں روکا اور روک کر کے اس نے کچھ گفتگو کی. گفتگو کرنے کے بعد اس نے اپنی راہ لی، اپنے ساتھیوں کے پاس، اپنے حوالیوں اور موالیوں کے پاس جا کے بیٹھ گیا. اس کے ساتھیوں نے اس سے پوچھا کس سے بات کر رہے تھے، یہ کون تھا؟ اس نے کہا کیا پوچھتے ہو، کیا نہیں جانتے، کیا نہیں پہچانتے؟ کہا تم بتاؤ یہ کون مرد تھا جس سے بات کر رہے تھے، جس سے تم نے صحن خانہ کعبہ میں گفتگو کی. عزیزان گرامی قدر، جانتے سب تھے، پہچانتے سب تھے اس نور جلی کو، اس نور جلی کو، اس آقائے علی کو. جانتے سب تھے، پہچانتے سب تھے، لیکن پھر بھی پوچھا. اور اس نے بھی ان کے پوچھنے پہ آج رسول کے لیے ایک نیا لفظ استعمال کیا. اب تک ہوتا کیا تھا، رسول کو عبداللہ کا یتیم کہا جاتا تھا، کبھی ساحر کہا جاتا تھا، کبھی دیوانہ کہا جاتا تھا، کبھی مجنون کہا جاتا تھا، کبھی جادوگر کہا جاتا تھا. ان الفاظ سے یاد کیا جاتا تھا عبداللہ کا یتیم، عبداللہ کا یتیم، عبداللہ کا یتیم، عبداللہ کا یتیم، عبداللہ کا یتیم. جسے دیکھیے وہ عبداللہ کا یتیم، عبداللہ کا یتیم. آخر کہتے کیوں تھے عبداللہ کا یتیم؟ یہ وجہ کیا تھی عبداللہ کا یتیم کہنے کی؟ بات یہ ہے کہ رسالت مآب نے توحید کا پرچم لہرایا تھا، توحید کا پرچم بلند کیا تھا، اور یہ 365 خداؤں کے سامنے جھکنے کے عادی تھے. یہ 365 خداؤں کے سامنے جھکنے کے عادی تھے. حضور سرور کائنات نے توحید کے پرچم کو بلند کیا تھا. تو انہوں نے کہا کیسے یہ کام کیا جائے کہ اس کو ہم رنجیدہ کریں، اسے ہم ملول کریں، اسے ہم کبیرہ خاطر کریں، کیسے اسے ہم نقصان پہنچائیں، کیسے اسے ہم گزند پہنچائیں. تو انہوں نے شروع سے ہی یہ کہنا شروع کیا صرف اس لیے کہ ستایا جائے. ہوتا کیا ہے کہ جب
جب کوئی شخص یتیم ہو اور اسے یتیم کہہ کے خطاب کیا جائے تو اسے تکلیف ہوتی ہے، اس کے دل پر بڑا شاق گزرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے اس بات کا احساس دلایا جاتا ہے کہ اس کی پشت پناہی کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کے سر پر دست شفقت پھیرنے والا کوئی نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو بے یار و مددگار محسوس کرتا ہے۔ آپ عام طور سے زندگی میں دیکھ لیجئے، اگر کسی کے بھی سر پر دست شفقت پھیرنے والا دنیا سے گزر جائے، اس کا باپ دنیا سے چلا جائے، تو وہ گھر میں جاتا تو ہے لیکن گھر میں تنہائی محسوس کرتا ہے۔ پورا گھر بھرا ہوتا ہے لیکن اسے تنہائی محسوس ہوتی ہے۔ چاہے باپ صرف بستر پر لیٹا رہے، ہل ڈل بھی نہ سکے، لیکن پھر بھی باپ کی چھاؤں ایسی ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو وہ باپ کے سائے میں سایہ فگن سمجھتا ہے کہ اس کا سایہ میرے اوپر ہے۔ لیکن باپ اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو اسے چاہے اس کی عمر کتنی بھی ہو جائے لیکن احساس یتیمی ہوتا ہے، اپنے آپ کی طرح اپنے آپ کو تنہا محسوس کیا کرتا ہے۔ تو یہی وجہ تھی کہ مشرکین مکہ نے بھی حضور سرور کائنات کو عبداللہ کا یتیم، عبداللہ کا یتیم، عبداللہ کا یتیم کہنا شروع کیا، تاکہ ان کو احساس دلایا جا سکے کہ کوئی پشت پناہی کرنے والا نہیں ہے، کوئی دست شفقت پھیرنے والا نہیں ہے، کوئی انہیں دلاسا دینے والا نہیں ہے، کوئی ان کی حمایت کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن آج کیا ہوا؟ آج ابتر کا تانا دیا گیا، ابتر کا نعرہ لگایا گیا۔ آج عبداللہ کا یتیم نہیں کہا گیا، عبداللہ کا یتیم اس لیے بار بار کہا جا رہا تھا کہ احساس تنہائی ہو جائے، لیکن اس تنہائی کو مٹانے کے لیے ایک شخص کھڑا ہوا، بیت الشرف سے برآمد ہوا اور اس نے پشت پہ ہاتھ رکھ کے کہا، اے محمد، تمہیں جو کام کرنا ہے وہ کام کرو۔ یہ کیا سمجھتے ہیں؟ باپ دنیا سے چلا گیا تو تمہارا کوئی پشت پناہ نہ رہا؟ ارے تمہارا چچا تمہارا باپ بن کے اٹھا ہے۔ تمہارا چچا ابو طالب تمہیں باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دے گا، اور محمد تمہارا کوئی بھائی نہیں ہے نا؟ اے محمد تمہارا کوئی بھائی نہیں ہے نا؟ لو جعفر کو تمہارا بھائی بنایا، لو طالب کو تمہارا بھائی بنایا، لو عقیل کو تمہارا بھائی بنایا، اور یہ لو میں نے علی کو تمہارا بھائی، یہ لو میں نے علی کو تمہارا بھائی۔ ایک بھائی نہیں تھا، ابو طالب نے چار بھائی محمد کو دیے، چار بھائی دیے، اور علی سے کہہ دیا، علی یاد رکھنا جب تک جان میں جان رہے، رگوں میں خون دوڑتا رہے، محمد کو کوئی گزند نہ پہنچے، محمد کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ عزیزان گرامی قدر، بات گفتگو دوسری طرف چلی جائے گی، میں اپنے موضوع پہ واپس آؤں۔ صلوات پڑھا محمد تو سرکار ابو طالب نے پشت پناہی کی اور کہا کہ میں محمد کا چچا اس طرح سے وعدہ نبھاؤں گا جیسا کہ باپ نبھاتا ہے، اس طرح سے میں وہ کام انجام دوں گا جو باپ کی ذمہ داریاں ہوا کرتی ہیں۔ تو اب عبداللہ کے یتیم کہنے سے باز آئے، لیکن آج انہوں نے کیا کہا؟ ایک مرد ابتر سے بات کر رہے ہیں، ایک مرد ابتر سے بات کر رہا تھا، اس سے کہ جس کی اولاد نہیں، اس سے کہ جس کا مشن آگے بڑھنے والا نہیں، وہ جو بے اولاد ہے۔ یہ کون تھا؟ یہ عاص بن وائل تھا، ملعون و مردود، کہ جس نے رسول اللہ کو ابتریت کا تانا دیا۔ جیسے ہی یہ آواز سماعت محمد سے ٹکرائی، سماعت حبیب کبریا سے ٹکرائی، نہ عاص بن وائل کی آواز صحن خانہ کعبہ میں ہے، تکلیف تو ہونا تھی نا، اولاد نہیں ہے نا، جو دنیا میں آئی اولاد وہ خدا نے واپس لے لی، تو اب کوئی اولاد تو ہے نہیں حضور سرور کائنات کی، تو تکلیف تو ہونا چاہیے تھی۔ نفسیاتی پہلو ہے نا، دل کبیدہ خاطر ہوا، حضور رنجیدہ ہوئے، ملول ہوئے، واپس چلے بیت الشرف کی طرف، دق الباب کیا، اندر سے
بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی آواز آئی، کون؟ باہر سے آواز دی، میں محمد، میں محمد۔ بس اس آواز کا گونجنا تھا کہ خدیجہ دوڑی اور دوڑ کے دروازہ کھولا اور کہتی ہیں، بسم اللہ، میرے والی و وارث، میرے سرکار، میرے سرتاج، تشریف لائیے، گھر میں آپ کا استقبال ہے، آپ کا استقبال ہے، آپ کا استقبال ہے۔ زوجہ ایسی ہونا چاہیے، زوجہ کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ جب شوہر باہر سے آئے تو وہ دروازے پر استقبال کرے، سرکار تشریف لائیے، آپ کا استقبال ہے اس گھر میں۔ حضور سرور کائنات نے بیت الشرف میں قدم رکھا، اب جو خدیجہ نے قدموں سے نظروں کو اٹھایا، اب جو بی بی نے قدموں سے نظروں کو اٹھایا اور رخ انور پر جو نظریں پڑی تو وجہ ضیابار پر کچھ آثار الگ الگ نظر آئے، وجہ ضیابار پر آثار کچھ الگ الگ نظر آئے، چہرہ متغیر نظر آیا، رنگت بدلی ہوئی نظر آئی۔ بی بی خدیجہ کہتی ہیں، اے میرے سرتاج، اے میرے والی و وارث، یہ تخت ہے، تشریف رکھیے، یہ مسند بچھی ہے، تشریف رکھیے۔ سرکار نے تشریف رکھی اور اس کے بعد بی بی خدیجہ نے ایک سوال کیا، سرکار جب بیت الشرف سے تشریف لے گئے تھے، چہرہ گلاب کی طرح کھلا ہوا تھا، رخساروں پر لالی تھی، رخساروں پر لالی تھی، آخر کیا وجہ ہے؟ جو واپسی ہوئی ہے گھر میں تو وہ رنگت بدلی ہوئی ہے، چہرہ متغیر ہو چکا ہے، رنگ تبدیل ہو چکا ہے، رنج کے آثار نمودار ہیں۔ کیا بات ہے؟ اتنا ملول کیوں ہے کہ خدیجہ تم پوچھ رہی ہو، اگر وجہ بتا دی تو تم بھی رنجیدہ ہو جاؤ گی، اس لیے خدیجہ نہ پوچھو۔ بی بی خدیجہ کہتی ہیں، آپ بیان تو فرمائیں، آپ کے غم کو غلط کر دوں گی، آپ کے غم کو غلط کر دوں گی۔ وہ زوجہ ہی کیسی جو اپنے شوہر کے غم کو کافور نہ کر سکے، وہ زوجہ ہی کیسی جو اپنے شوہر کے غم کو کافور نہ کر سکے۔ پروردگار عالم نے شوہر کے لیے زوجہ کو سکون بنا کے بھیجا ہے۔ آپ بیان تو فرمائیں، ایک یہ زوجہ ہے رسول کی جو یہ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے، آپ بیان تو فرمائیں، آپ کے غم کو غلط کر دوں گی، آپ کے رنج کو کافور کر دوں گی۔ اور وہ کچھ اور بیویاں ہیں رسول کی جو ذرا سی بات پر رسول سے جھگڑا کرتی ہوئی نظر آ رہی، رسول سے جھگڑا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ایک طرف یہ کردار ہے، ایک طرف وہ کردار ہے۔ اب انسان کی زوجہ، ہر انسان کے لیے اپنی اپنی حیات پر ہر عورت کو اور ہر آدمی کو منطبق کرنا چاہیے سیرت محمد مصطفیٰ کو۔ اب یہ طے کرنا چاہیے ہر شخص کی زوجہ کو کہ اسے کردار بی بی خدیجہ والا اپنانا ہے یا دوسری ازواج والا اپنانا ہے۔ دونوں ہی کردار دنیا میں موجود ہیں، اگر وہ کردار نظر آئے تو سمجھ لینا کہ کنیزہ نے خدیجہ میں اس کا شمار ہوگا، اور اگر دوسرا کردار نظر آئے تو سمجھ لینا جیسا کردار ہے ویسیوں کے ساتھ قیامت میں مشہور کی جائے گی۔ ایک صلوات پڑھے مل جل کے گرامی قدر، بی بی خدیجہ، یا رسول اللہ بیان فرمائیں، میں آپ کو سکون بخش جواب دوں گی، آپ کو دلاسا دوں گی۔ حضور کہتے ہیں، خدیجہ تو سنو، مجھے ابتریت کا طعنہ دیا گیا ہے، مجھے مرد ابتر کہا گیا، میری کوئی اولاد نہیں ہے، اس وجہ سے میں رنجور ہوں، اس وجہ سے میں کبیدہ خاطر ہوں۔ اچھا، ہونا کیا چاہیے تھا کہ بی بی خدیجہ کے دل پر بھی رنج ہوتا، بی بی کو بھی تکلیف پہنچتی، کیوں؟ اس لیے کہ مرد کی بنسبت عورت کو اس طعنے کا زیادہ صدمہ ہوا کرتا ہے، مرد کی بنسبت عورت کو اس طعنے کا زیادہ صدمہ ہوا کرتا ہے، بلکہ ہمارے سماج کی خرابی ہے کہ عورت کو اس بات کے لیے طعنہ دیا جاتا ہے جس کی وہ ذمہ دار نہیں۔ یہ اسلامک بات ہے، شریعت کی بات ہے۔ کبھی بھی اولاد عورت کے مقدر سے نہیں ہوتی، دولت عورت کے مقدر سے ہوتی ہے، اولاد
مرد کے مقدر سے ہوا کرتی ہے، لیکن ہمارے سماج کی ایک خرابی ہے، دولت کے لیے مرد کو ٹوکا جاتا ہے، اولاد کے لیے عورت کو ٹوکا جاتا ہے۔ بالکل برعکس ہے۔ جس دن سے یہ ٹوکنا بند ہو جائے نا تو آدھا معاشرہ تبدیل ہو جائے اور سدھر جائے۔ ایک سلوات پڑھیں محمد۔ تو رنج ہوتا ہے زیادہ عورت کو اولاد نہ ہونے کا مرد کی بنسبت۔ رسول نہیں چاہتے تھے کہ خدیجہ کو بھی رنج ہو، لیکن خدیجہ نے سوال کیا تو حضور سرور کائنات نے بیان فرمایا کہ میں ایسے ایسے گیا تھا، حسین خانہ کعبہ میں پہنچا اور مجھ سے اس نے عاص بن وائل نے ابتریت کا تانا دیا، بس جیسے یہ سنا بی بی خدیجہ نے پشت محمد پہ ہاتھ رکھا۔ نہیں، غور نہیں فرمایا آپ نے، آسان بات نہیں ہے، میں نے بہت بڑا جملہ کہا ہے۔ پشت محمد مصطفیٰ پر بی بی خدیجہ نے ہاتھ رکھا۔ محمد مصطفیٰ ہیں کون؟ ہیں کون محمد مصطفیٰ؟ حبیب کبریا، ختمی مرتبت کون ہیں؟ ساری کائنات کے پشت پناہ کا نام، ساری کائنات کے پشت پناہ کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ ساری کائنات، وہ انسان ہو، حیوان ہو، جنات ہو، فرشتے ہو، حورے ہو، غلمان ہو، ملک ہو، کروبین ہو، جو بھی اس کائنات میں ہے اس سب کے پشت پناہ کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ وہ سب کی پشت پناہی کرتے ہیں۔ اس محمد کی پشت پر خدیجہ نے ہاتھ رکھ کے کہا پریشان جو ہوتے ہیں، پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ ان قریب پروردگار عالم ہمیں اولاد کی رحمت سے نوازے گا۔ نعمت بیٹے کو کہتے ہیں، رحمت بیٹی کو کہتے ہیں۔ بی بی خدیجہ کی زبان سے الفاظ نکلے، ان قریب پروردگار عالم ہمیں اولاد کی رحمت سے نوازے گا۔ پروردگار عالم نے جیسے اس آواز کو سنا، جبرائیل سے کہا جبرائیل اٹھ، جلدی جا زمین پر یہ لے تحفہ سورہ کوثر کی شکل میں، یہ لے تحفہ سورہ کوثر کی شکل میں میرے حبیب کی خدمت میں جا کے پیش کر دینا، کہنا تیرے خالق نے، تیرے رازق نے، تیرے مالک نے یہ تحفہ بھیجا ہے کوثر کی شکل میں۔ اچھا لمحہ بھر ٹھہر کے ایک بات اور عرض کروں، تحفہ جو ہوا کرتا ہے وہ کب دیا جاتا ہے اور کیوں دیا جاتا ہے؟ عام طور سے یہاں کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جس نے کسی کو تحفہ نہ دیا ہو یا کسی نے کسی سے تحفہ نہ لیا ہو، یا تو تحفہ دیا ہوگا یا تحفہ لیا ہوگا۔ ہر شخص اس منزل سے گزرا ہوگا۔ بہت توجہ جانے گرامی، تحفہ محبت کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ تحفے کی اصل محبت ہے۔ محبت میں دو عنصر پائے جاتے ہیں، یا تو ہم کسی شخص سے محبت کرتے ہیں تو یعنی ہم اس سے راضی ہیں، ہم اس سے خوش ہیں، تو اس لیے ہم اسے تحفہ دے رہے ہیں کہ ہم اس سے خوش ہیں، یا ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہم اسے خوش کرنا چاہتے ہیں، اسے راضی کرنا چاہتے ہیں، تو اسے تحفہ دیا جاتا ہے۔ تو دو صورتیں ہوئیں، یا تو ہم اس سے راضی ہیں تو تحفہ دیا جائے گا، یا اس کو ہم راضی کرنا چاہتے ہیں تو تحفہ دیا جائے گا۔ اچھا، جتنی عظیم ذات ہوگی تحفہ اتنا عظیم ہوگا، جتنی بابرکت ذات ہوگی تحفہ اتنا بابرکت ہوگا، جتنی مکرم ذات ہوگی تحفہ اتنا مکرم ہوگا، جتنی معظم ذات ہوگی اتنا معظم ذات ہوگا، جتنی بڑی ذات اتنا بڑا تحفہ۔ ہم جب تحفہ دیتے ہیں، یہ دستور ہے نا اس جہان ہستی کا کہ جب تحفہ دیا جاتا ہے تو دو حال سے خالی نہیں، یا ہم راضی ہیں یا اسے راضی کرنا چاہتے ہیں۔ یہی قانون ہے نا کہ تحفہ دیا اس لیے جاتا ہے، یا تو ہم راضی ہیں یا وہ راضی ہو جائے۔ اب تحفہ دینے والا، تحفہ دینے والا اس کائنات کا خالق ہے۔
ایک سلوات پڑھیں مل جل کے محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا. اب تحفہ دینے والا خالق ہے, تحفہ لینے والا مالک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسی کے صدقے میں تو یہ کائنات بنی ہے نا. تو وہ مالک اور وہ خالق. تو کائنات کی سب سے عظیم ذات محمد مصطفیٰ جو خلق ہوئی, اور کائنات کی سب سے عظیم ذات وہ کہ جو اس کا خالق ہے, تحفہ وہ دے رہا ہے. تو تحفہ بھی کتنا مکرم ہوگا, کتنا بھی مشرف ہوگا, کتنا پرعظمت ہوگا, کتنا عظیم ہوگا, کتنا بڑا تحفہ ہوگا کہ جب وہ دینا چاہتا ہے. اور میں نے عرض کیا تھا نا کہ یا تو ہم خوش ہیں اس لیے تحفہ دے رہے ہیں, یا اسے خوش کرنا چاہتے ہیں اس لیے تحفہ دے رہے ہیں. ہم راضی ہیں اس لیے تحفہ دے رہے ہیں, یا سامنے والے کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو تحفہ دے رہے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ پروردگار عالم نے محمد مصطفیٰ کو کس زاویے سے تحفہ دیا تھا, یا وہ خوش تھا یا انہیں خوش کرنا تھا. یا تو وہ خوش تھا یا انہیں خوش کرنا چاہتا تھا. کس زاویے سے تحفہ دیا؟ بہرحال اس نے تحفہ دیا. انہی دونوں عنصر میں سے کوئی نہ کوئی ایک عنصر پایا جاتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں عنصر موجود ہو, وہ بھی راضی ہو, انہیں بھی راضی کرنا چاہتا ہو, وہ بھی راضی ہو, انہیں بھی راضی کرنا چاہتا ہو. ارے اس گھرانے کے ناز اٹھائے ہی اس نے بہت ہیں. ارے اس گھرانے کے ناز اس نے بہت اٹھائے ہیں, اور قرآن مجید میں اس نے اپنی رضایت کا اعلان بھی کیا ہے اور ان کی رضا کی ڈیمانڈ بھی کی ہے. کیا کہتا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ, پلٹا اپنے رب کی طرف اس حالت میں کہ تیرا رب تو تجھ سے راضی ہے, تو بھی اپنے رب سے راضی ہو جا. ایک سلوات پڑھے مل جل کے محمد. تو بھی اپنے رب سے راضی ہو جا. قرآن مجید کی آیت, اس نے اپنی رضا کا اعلان کیا اور ان سے کہا کہ آپ بھی راضی ہو جائیں. فیضان گرامی قدر, تحفہ دیا, جبرائیل سے کہا لیتا جا, یہ سورہ کوثر تحفے کی شکل میں میرے حبیب کو جا کے دے دینا. جبرائیل چلا, کہا سن جبرائیل, پہلے تحفہ درود و سلام پیش کرنا, پہلے درود و سلام کے تحفے تحائف دینا اور پھر اسے پیش کرنا. اچھا پروردگار, ہمیشہ میں درود و سلام کے تحفے بھیجتا ہوں, تو جو بھیجتا ہے میں پہلے تحفے درود و سلام ہی پہنچاتا ہوں. کہا آج خصوصی ہے, آج خصوصی ہے, درود و سلام کے تحفے زیادہ کر دینا آج, پہلے کی طرح نہیں, تاکہ پتہ چلے کہ آج تحفہ کوئی بڑا بھیجا گیا ہے, آج کوئی عظمت والا تحفہ بھیجا گیا ہے, بالکل جدا تحفہ بھیجا گیا ہے. اچھا جب جبرائیل جانے لگا نا تو خدا کہتا ہے ٹھہر جبرائیل, ایک زبانی پیغام بھی لیتا جا, ایک زبانی پیغام بھی لیتا جا. کہا وہ کیا ہے؟ کہا میرے حبیب سے کہنا کہ اس سورے کو سننا اور سننے کے بعد اپنے حافظے میں محفوظ نہ کر لینا فقط, پھر کہا کہنا کہ اسے چند افراد کو سنانا ہی نہیں. پھر کیا کرنا ہے؟ کہ اسے کسی کاغذ پر تحریر کر کے خانہ کعبہ کی دیوار پر آویزاں فرما دیں. خانہ کعبہ کی دیوار پر آویزاں فرما دیں. بس آخری بات ہے باب فضائل کی اور گفتگو تمام. اسے سورہ کوثر, اب کیا کیا جائے, شان نزول میں ہی وقت گزر گیا, پھر کبھی انشاءاللہ اگر حیات رہی
کیونکہ سورہ کوثر وہ سورہ ہے کہ جتنی بار اسے پڑھا جائے اور اس پہ غور کیا جائے تو اتنی بار الگ معانی الگ مفاہیم نظر آتے ہیں. یا یوں کہا جائے کہ اگر کوئی معرفت کے حوالے سے بحر معرفت میں علیکم السلام ورحمۃ اللہ، اگر کوئی شخص سورہ کوثر کے بحر معرفت میں غوطہ زن ہو جائے تو ہر غواصی کے عوض میں لولو و مرجان لے کر کے آئے گا. لولو و مرجان لے کر کے آئے گا. عزیزان گرامی قدر، سورہ کوثر کہا صرف اور صرف اسے محفوظ نہ کر لیجئے گا بلکہ اسے خانہ کعبہ کی دیوار پر آویزہ فرما دیجئے گا تحریر کر کے. اچھا، خانہ کعبہ کی دیوار پر کیوں آویزہ کر دیجئے گا؟ اس لیے کہ خانہ کعبہ کی دیوار پاک ہے. پاک کائنات کی سب سے پاک دیوار کا نام خانہ کعبہ کی دیوار ہے. بہت یہ الگ بات ہے کسی اور نے کسی اور دیوار کو پاک دیوار کے نام سے مشہور کر دیا ہو، لیکن خانہ کعبہ سے زیادہ پاک و پاکیزہ دیوار کوئی دیوار نہیں ہے. پروردگار عالم نے کہا جاؤ جبرائیل، جا کے میرے حبیب سے کہنا اسے تحریر کر کے خانہ کعبہ کی دیوار پر آویزہ کر دیں، آویزہ کر دیں. آخر کیا وجہ ہے جو خانہ کعبہ کی دیوار پر سورہ کوثر کو آویزہ کروا رہا ہے پروردگار؟ کیا وجہ ہے؟ اتنے بڑے بڑے سورے نازل کرے گا اور کر چکا ہے، ان میں سے کوئی سورہ دیوار پر لکھوا دیتا، کوئی اور سورہ لکھوا دیتا، کوئی اور بڑا سورہ لکھوا دیتا. یہ 3 مصرے ہی کیوں لکھوا رہا ہے؟ یہ 3 آیتیں ہی کیوں لکھوا رہا ہے؟ دیکھیے اگر ان کو دیکھا جائے، تختی کیا جائے شاعری کے حوالے سے تو یہ 3 مصرے نظر آتے ہیں. اچھا، ہوتا کیا تھا؟ عرب جو تھے وہ اپنے اپنے قصیدے، اپنے اپنے کلام، اپنی اپنی غزلیں، یہ دور جاہلیت کی بات ہے، وہ لا کر کے لکھ کر کے خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا کرتے تھے اور سب صبح نمودار ہوتی تو سب آ کر کے پڑھتے تھے اور پھر تعریفیں کرنا شروع کرتے تھے. واہ کیا شعر، کیا شعر ہے، واہ کیا مطلع ہے، واہ کیا تضمین ہے، واہ کیا قافیہ استعمال کیا ہے، آہا کیا بات ہے، یہ تو مرت النظیر کا شاہکار ہے، ارے اس استعارے کا تو جواب ہی نہیں، ارے کیا صنعت اشارہ میں کلام کہا ہے، ارے کن کنایوں کے ساتھ یہ مصرع کہہ دیا. اس طرح کی تعریفیں کی جاتی تھیں اور جس کا سب سے اچھا کلام ہوا کرتا تھا اسے سب سے اچھے شاعر کا خطاب دیا جایا کرتا تھا. انہی اشعار کے درمیان، انہی غزلوں کے درمیان، انہی قصیدوں کے درمیان، انہی الٹے سیدھے شعروں کے بیچ میں پروردگار عالم نے سورہ کوثر کی 3 آیتوں کو، 3 سطروں کو شاعروں کی نظر سے دیکھا جائے تو 3 مصروں کو خانہ کعبہ کی دیوار پر آویزہ کرا دیا. آخر یہ ہے کیا؟ یہ 3 مصرے ہیں، 3 آیتیں ہیں. میں نے ابتدائے کلام میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سورہ کوثر فقط 3 مصروں کا نام نہیں ہے، 3 آیتوں کا نام نہیں ہے، چند الفاظ کے مجموعے کا نام نہیں ہے، بلکہ سورہ کوثر نظام حیات کا نام ہے، نظام حیات کا نام ہے، نظام حیات کا نام ہے. جانیں گے کیسے؟ پہلی آیت انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، یعنی کہ تحفے کی بات ہو رہی ہے، عطا کی بات ہو رہی ہے، بخشش کی بات ہو رہی ہے. عطا محبت کی وجہ سے کیا جاتا ہے، عطا محبت کی وجہ سے کیا جاتا ہے. دوسری آیت میں فصلی لربک وانحر، ڈیمانڈ ہو رہی ہے، نماز پڑھو قربانی دو، نماز پڑھو قربانی دو، نماز پڑھو قربانی دو. پہلی آیت محبت، دوسری آیت عبادت، دوسری آیت عبادت، تیسری آیت تیور بدلے، لہجہ بدلا، اسلوب بدلا، آہنگ بدلا، الفاظ بدلے. اِنَّا شَانِعَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کا دشمن ہی ابتر ہے.
آپ کا دشمن ہی بے اولاد ہے. حبیب سے خطاب ہے نا, آپ کا دشمن ہی ابتر ہے. تو پہلی آیت تحفہ, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آئے محبت ہے, پیغام محبت ہے نا. دوسری آیت ڈیمانڈ ہے عبادت کی, تو اسے کہہ سکتے ہیں پیغام آئے عبادت. تیسری آیت دشمن سے نفرت کا اظہار, آئے اظہار برات ہے نا, اظہار عداوت ہے نا, اظہار نفرت ہے نا. پہلی آیت محبت, دوسری آیت عبادت, تیسری آیت عداوت. مجھے آپ بتائیے پوری کائنات میں کوئی بھی شخص کوئی بھی عمل انجام دیتا ہو, کوئی بھی عمل انجام دیتا ہو, یا تو اس کا وہ عمل محبت کی وجہ سے ہوتا ہے یا عداوت کی وجہ سے ہوتا ہے, اور اگر ان دونوں کے درمیانی کوئی صورت ہے تو بس وہ عبادت ہے. پروردگار عالم نے بھی آئے عبادت کو درمیانی صورت میں رکھا اور ایک پیغام دیا کہ دیکھو جب بھی کبھی ہماری عبادت کرنا تو محبت اور عداوت کو نگاہوں میں رکھنا. کس سے محبت کرنا؟